حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک دفعہ روم سے ایک سفیر مدینہ آیا۔ مدینہ میں پہنچ کر پتہ کیا کہ مسلمانوں کا بادشاہ عمر کہاں ہے۔ لوگوں نے کہا وہ تو بیت المال کے اونٹ چرانے جنگل میں گئے ہیں۔ روم کا سفیر حیران ہو گیا کہ وقت کا حاکم ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو اونٹ چرانے خود جاتا ہے۔ وہ سفیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں جنگل کی طرف نکل گیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک درخت کے پاس جا پہنچا تو دیکھتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے نیچے لیٹ کر آرام فرما رہے تھے، مگر جنگل کا ایک شیر ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہرا دے رہا ہے۔ روم کے سفیر پر جب شیر کی نظر پڑی تو شیر کے دھاڑنے کی آواز سنائی دی۔ روم کا سفیر چلانے لگا، اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی۔ پوچھا کیا بات ہے، کیوں چلا رہے ہو؟ سفیر نے کہا واہ عمر، تیری حکمرانی کے جنگل کے شیر بھی تیری ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ اس پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا جملہ کہا کہ سونے کی تار سے لکھا جائے تو پھر بھی کم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو بھی ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرتا ہے اس کی قدر جنگل کے جانور بھی پہچانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ روم کے سفیر نے بات چیت کی اور چلا گیا۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو حضرت عمر فاروق پانی کے مشکیزیں بھر بھر کر غریبوں کے دروازے پر پہنچا رہے تھے تو نوکروں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہا اے امیر المومنین، خزانے سے ہم بھی تنخواہ لیتے ہیں، آپ حکم کرو ہم پانی بھر دیتے ہیں۔ اس پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا برابر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر کل روم کا سفیر آیا تھا، اس نے میری تھوڑی تعریف کر دی تھی، اس سے میرے نفس میں کچھ اکڑ آ گئی۔ اب غریبوں کا پانی بھر کے اپنے نفس کو سزا دے رہا ہوں کہ عمر تم بادشاہ نہیں، تو غریبوں کا غلام ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔